السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطیعوا یہ جمع کا صیغہ ہے، حکم ہو رہا ہے تم اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا اور نہ تم سب منہ موڑو، عنہ اس سے، وانتم تسمعون اس حال میں کہ تم سن رہے ہو، اس حال میں کہ تم سن رہے ہو۔ اب یہاں پر کہا گیا بامحاورہ ترجمہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ نہ موڑو، اس حال میں کہ تم یعنی اس حال میں کہ مطلب حالانکہ تم سنتے ہو، یا اور تم اس حال میں کہ تم سنتے ہو۔ اب یہاں پر نیکسٹ آیت ساتھ ہی کر لیتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ تم، کالذین، کاف کا مطلب ہے طرح، ان لوگوں کی طرح، قالو جنہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وہم حالانکہ وہ، لا یسمعون سنتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان دو آیات میں پہلا نمبر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے تم منہ نہ موڑو، اس کی فرما برداری سے منہ نہ موڑو، اور ساتھ ہی اگلی آیت میں کہا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے سننے کے بعد کہا ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی سن لینے کے باوجود عمل نہ کرنا، سنی انسنی کر دینا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اور یہ رویہ بہت برا لگتا ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو یا استاد اپنے شاگرد کو کوئی بات کہتا ہے اور بچہ ایسے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں عمل اپنی مرضی کا کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یعنی منہ سے نہ بھی نہیں کرتا، چپ کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد عمل نہیں کرتا۔ اس کا مطلب اس نے جو سنا ہے، سننے کے بعد اس نے عمل نہیں کیا، تو یہ طریقہ کافروں کا طریقہ ہے اور یہ زیادہ برا لگتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں بھی کہا گیا، اس کا بھی تعلق پچھلی آیت دو آیات کے ساتھ ہی ہے، ان بے شک شر الدواب، یہ تھوڑی سی عربی مشکل ہے، آپ ذرا غور سے کریے تاکہ آپ میں سے اگر غلطی کسی کی ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ شر الدواب، شر بدترین، دواب جانوروں میں سے، عند اللہ اللہ کے ہاں، عند اللہ صم اللہ کے نزدیک وہ بہرے ہیں، البکم گونگے ہیں، الذین جو لا یعقلون عقل نہیں رکھتے۔ تو بامحاورہ ترجمہ ہے کہ بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو ذرا نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ اب بدترین مخلوق، اسی بات کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یعنی ان لوگوں کے دل ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں، یہ چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی ذرا زیادہ گمراہ ہیں، یہ لوگ اللہ سے بے خبر ہیں۔ تو یہاں بھی کہا اس آیت میں بھی کہ بدترین جو جانور ہیں اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ اور اگر علم اللہ جانتا، فیہم ان میں، خیرن کوئی بھلائی، خیر اللہ اسمعہم
خیر اللہ، خیر را کو کریں گے، خیر را کی را کو موٹا پڑھیں گے، لام کو بریک کریں گے، خیر اللہ، واللہ کیا پڑھیں گے، واللہ، خیر اللہ اسمعہم، کوئی بھلائی تو ضرور سنوا دیتا انہیں، بلو، اور اگر اسمعہم وہ سنواتا انہیں، لاتا ولوا، لاتا ولوا، کیا ہے، ضرور وہ سب منہ پھیر لیتے، ہم وہ معرضون، وہم معرضون، اعراض کرنے والے ہوتے۔ اب با محاورہ ترجمہ کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اگر ان میں اللہ کوئی بھلائی دیکھتا، کوئی خوبی دیکھتا، کوئی ان میں کوئی اچھائی اللہ کو نظر آتی تو اللہ ان کو سنوا دیتا، اللہ انہیں سننے کی توفیق دے دیتا۔ اور اگر ان کو اب سنا دے، اور اگر انہیں اب سنا دے تو آپ میرے نبی، اگر آپ انہیں سنا دے تو کیا ہوگا، وہ روگردانی کرتے ہوئے یا وہ بے رخی اختیار کرتے ہوئے کیا کریں گے، روگردانی کریں گے، وہ بے رخی اختیار کرتے ہوئے روگردانی کریں گے، یہ ان کا وتیرہ ہے، کیونکہ آپ انہیں جتنا بھی سنانے کی کوشش کریں انہوں نے یہی کچھ کرنا، کیونکہ اللہ کو ان میں بھلائی نظر ہی نہیں آئی، اگر اللہ کو ان میں بھلائی نظر آتی تو اللہ انہیں سنوا دیتا، لیکن آپ کا سنوانا بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نستجیبو تم قبول کرو بات کو، للہ اللہ کے لیے، وللرسول اور رسول کے لیے، اذا جب دعاکم وہ دعوت دے تمہیں، لما اس چیز کی جو یحییکم، یحییکم زندگی بخشتی ہے تمہیں، زندگی بخشتی ہے تمہیں، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، یحول حائل ہوتا ہے، بین المرء بندے کے درمیان، وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ اور یہ یقینی بات ہے کہ الیہ اسی کی طرف تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، جبکہ رسول تمہیں تمہاری حیات بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں، اور تم جان لو کہ اللہ انسان بین مر یعنی بندے کے درمیان، یعنی اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ یا یہ یقینی بات ہے کہ تم اسی کی طرف تحشرون حشر کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب پیچھے تھا کہ ایمان والوں سے کہ تمہیں رسول تمہیں لما یحیی حیات بخش چیز تمہیں رسول دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسی چیزوں کی طرف رسول بلاتا ہے جس سے تمہیں زندگی ملے۔ بعض نے اس سے مراد جہاد مراد لیا ہے کہ اس میں تمہاری زندگی کا سر و سامان ہے، بعض نے قرآن کے یعنی کیسے جہاد میں کیسے زندگی کا سر و سامان ہے، اگر کافروں کا مال ہاتھ لگتا ہے، مال غنیمت ملتا ہے تو وہ کس کو فائدہ ہوگا۔ پھر دوسری بات ہے اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ جب ہوگا تو اس سے انسان کی اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس میں اور بھی بہت سے جہاد کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ کلمت اللہ بلند ہوتا ہے، کلمت اللہ جب بلند ہوتا ہے، چونکہ مومن ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جس کے لیے لڑ رہے ہیں وہ ہمارا مقصد پورا ہو، تو جب مقصد پورا ہوتا ہے تو انسان اللہ کا کلمہ بلند ہوتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس کی روح کو خوشی ملتی ہے کہ ہم نے جو کام کیا واقعی اللہ کے لیے رضا کے لیے کیا تھا، اور ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے کہ بعض نے قرآن کے اوامر و نواہی اور احکام شرعیہ مراد لیے ہیں، جن میں جہاد بھی آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور اس پر عمل کرو، اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے بعد ہے اور جان لو، آگے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ عالم، اور جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، اللہ بندے اور اس کے درمیان میں کیا ہو جاتا ہے، حائل۔
تو کیسے اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے موت کے درمیان میں حائل ہوتا ہے، اور اس کے دل کے درمیان، یعنی موت وارد کر کے جس کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ بندہ اور اس کے دل کے درمیان میں جب اس کو موت دیتا ہے نا بندے کو، تو اور وہ موت تو ہر بندے کو آنی ہی آنی ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو اور اس پر عمل کر لو۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے، اس میں بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے۔ یہ بطور یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کے قریب ہے، تو یہ بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دلوں کے بھیتوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ امام ابن جریر نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ وہ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس کی مشیت کے بغیر کوئی چیز کسی چیز کو نہیں پا سکتا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے کہ مسلمان دشمن کی کثرت سے خوف زدہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے درمیان حائل ہو کر مسلمانوں کے دلوں میں موجود خوف جو تھا اس کو امن میں تبدیل کر دیا۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ آیت کے یہ سارے ہی مفہوم مراد ہو سکتے ہیں، جس مفہوم کو بھی آپ اس آیت پر فٹ کرو گے وہی مفہوم اس پہ فٹ ہو جائے گا۔ امام ابن جریر کے بیان کردہ مفہوم کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں دین پر ثابت قدمی کی دعائیں کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح، سارے بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں، انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ دعا فرمائی، یہ آپ نے دعا پڑھی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے، ثبت قلبی علی دینک، یہ الفاظ بھی ہیں کہ اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد کیا ہے، واتقوا اللہ واتقوا فتنة لتصیبن الذین ظلموا منہم، واتقوا اور تم سب ڈرو، فتنة اس فتنے سے، لتصیبن جو ہرگز نہیں پہنچے گا صرف ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاص طور پر، وعلموا اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ واتقوا فتنة لتصیبن الذین ظلموا، اور تم اس فتنے سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور یہ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس سے مراد یا تو بندوں کا ایک دوسرے پر تسلط ہے جو بلا تخصیص خاص و عام پر ظلم کرتے ہیں، یا وہ عام عذاب ہیں جو کثرت بارش یا سیلاب یا زلزلے یا آسمانی اور زمینی آفات کی صورت میں جو آتے ہیں، اور نیک و بد سب ہی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ پوری کی پوری بستی الٹ دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ یہاں سارے گنہگار تھے، آخر اس میں کچھ نیک بھی تو ہوں گے، تو خاص و عام ان میں آ جاتے ہیں۔ یا بعض احادیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک کی وجہ سے عذاب کی جو وعید بیان کی گئی ہے، اس سے وہ مراد ہے۔ اس کے بعد وَاذْكُرُوا، یاد کرو تم، اذ انتم جب تم تھے، قلیلاً بہت تھوڑے، قلیل مستضعفون تم سب کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم سب ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ اچک نہ لے جائے تمہیں لوگ، فآواکم تو اس نے تمہیں جگہ دی، وأیدکم اور قوت دی اس نے تمہیں، بنصرہ اپنی مدد سے، ورزقکم اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم تشکرون تاکہ تم سب شکر کرو۔
اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ، اور تم یاد کرو اس حالت کو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تم سب ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں۔ اللہ نے تمہیں رہنے کی جگہ دی اور تمہیں اپنی نصرت سے قوت دی اور تمہیں نفیس چیزیں عطا کیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس میں نا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، اس آیت میں کیا ہے، اس میں مکی زندگی کے شدائد و خطرات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس یاد کرو جب تم تھوڑے تھے۔ کون سی زندگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ مکی زندگی کی طرف۔ اور اس کے بعد مدنی زندگی میں مسلمان جس آرام و راحت اور آسودگی سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہمکنار ہوئے، اس کا تذکرہ ہے کہ اس نے تمہیں جگہ دی جب تم تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، پھر تمہیں اس نے جگہ دی۔ کہاں سے جگہ دی؟ اس نے مدد تمہاری کی اور تمہیں جگہ دی۔ کہاں دی؟ مدینہ میں، اور تمہیں پھر پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس سے پتہ چلا جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنا ایمان والوں کا کام ہے۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، نہ تم سب خیانت کرو اللہ اور رسول کی، وتخونوا، اور تم سب نہ، یہاں ولا تخونوا، لا یہاں پوشیدہ ہے، یعنی نہ تم اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کرو اور نہ تم خیانت کرو اماناتکم، اپنی خیانتوں کی، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو، اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو، اور تم جانتے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ جلوت میں اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار بن کر رہے۔ جلوت کیا ہے؟ جو میں آپ سارے ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ پھر خلوت میں اس کے برعکس اللہ کی نافرمانی کا کام کرے تو یہ کیا ہے؟ اس کے حقوق میں خیانت ہے۔ جیسے آپ جلوت میں رہیں ویسے آپ خلوت میں رہیں۔ اسی طرح یہ بھی خیانت ہے کہ فرائض میں سے کسی فرض کا ترک کرنا اور نواہی میں سے کسی بات کا ارتکاب کرنا۔ اور وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ کا مطلب ایک شخص دوسرے شخص کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی حفاظت کی بڑی تاکید کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں میں یہ ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امان لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ کیا ہے کہ اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما کہ در حقیقت اموالکم و اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنۃ، آزمائش ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، عندہ، اس کے پاس، اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا ہے، اور اس بات کو بھی جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی تمہاری مال اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ ایک امتحان کی چیز ہے۔ مال اور اولاد کی محبت ہی عام طور پر انسان کو خیانت پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے گریز پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو فتنہ قرار دیا گیا، یعنی اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اولاد بھوکی بیٹھی ہے تو ماں باپ چوری کرنے پر بھی، خیانت کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے چیزیں چرا کے بچوں کو بھی کھلا لی جاتی ہیں، کرتی ہیں؟ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آدمی، دو لوگ پارٹنر ہے کام میں، تو ایک کے حالات بہت ہی مٹھے ہیں، دوسرے کے حالات ٹھیک ہے، تو دوسرے سے چیز چھپا کر، اپنے بچوں کی مجبوری دیکھ کر، اپنے گھر کی مجبوری دیکھ کر بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اولاد کی خاطر انسان کیا کچھ کرتا ہے، اور یہ آزمائش ہے۔ پھر اسی طرح سے اولاد اور مال کی محبت،
میں انسان سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور یہ امتحان کی چیز ہے، اس لیے ان کو فتنہ قرار دیا گیا۔ اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہے، ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر وہ پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے، بصورت دیگر ناکام۔ اس صورت میں یہی مال اور اولاد اس کے لیے عذاب الہی کا باعث بن جائے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔